اگر خلوص سے اس آقا کی تلاش کرے تو اسے پا بھی لے اور اس کی پہچان و معرفت ہو جائے، باوجود یہ کہ پہلے اس سے جاہل ہوتا ہے۔ اگرچہ بندہ اس معرفت و پہچان سے رب تعالی کی عبادت و خدمت کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے لیے بندے کے ظاہر و باطن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے مذکورہ علم و یقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کا تعلق بندے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے۔ پس بندہ جب فرائض کو اچھی طرح جان لیتا ہے، اب انہیں عملی طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب شروع ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور معاصی سے ملوث پاتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ میں عبادت کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہوں جبکہ میں گناہ کرنے پر اڑا ہوا ہوں، اور جبکہ میرا ظاہر و باطن گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل مجھ پر لازم ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کروں تاکہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو سکوں اور معاصی کی منحوس قید و بند سے خلاصی پا سکوں تاکہ طاعت خداوندی کے لائق ہو سکوں اور اس کی بندگی کی بساط بچھا سکوں۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل توبہ کی گھاٹی عبور کرنا پڑتی ہے۔ اس گھاٹی کو عقبۃ التوبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر بندے کو ضروری طور پر اس گھاٹی کو عبور کرنا پڑتا ہے تاکہ اصل مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ پورے ارکان و شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب توبہ صادق نصیب ہو جائے اور یہ مرحلہ طے کرے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ مگر جب بندہ توبہ سے فارغ ہو کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ہر رکاوٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے عبادت سے روکتی ہے، اور عبادت سے روکنے والی اصل میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی دنیا، دوسری لوگوں سے میل جول، تیسری شیطان اور چوتھی نفس۔ لہذا پہلے ان 4 چیزوں کو راہ سے ہٹانا اور دور کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 چیزوں کو 4 طریقوں سے دور کرے۔ پہلا، دنیا سے قطع تعلقی کرے۔ دوسرا، لوگوں سے میل جول ترک کرے۔ تیسرا، ابلیس سے محاربہ اور جنگ کرے۔ اور چوتھا، نفس پر سختی کرے۔ مگر نفس پر سختی کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نہ تو بندہ اس سے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی شیطان کی اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان کی طرح اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی منزل طے کرنے کے لیے یہ نفس ہی بندے کی سواری اور آلہ و ذریعہ ہے۔ اور اگرچہ نفس عبادت کا آلہ اور ذریعہ ہے، مگر عبادات میں اس کی موافقت و مطابقت کی بھی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیک کام کی مخالفت نفس کی جبلت میں داخل ہے۔ یہ تو لہو و لعب کا مشتاق ہے، اس لیے اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تقوی کی لگام دی جائے تاکہ یہ بندے میں رہے تو صحیح، مگر مطیع و فرما بردار ہو کر، نہ کہ سرکش و باغی ہو کر، تاکہ حسب ضرورت نیک کاموں میں اس سے کام لیا جائے اور فساد انگیز و ہلاک کن امور سے قید میں رکھا جائے۔ جب بندہ ان 4 چیزوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور خدا کی امداد و اعانت سے اس مرحلے کو بھی طے کر لیتا ہے اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اب چند اور موانع اسے پیش آتے ہیں جو عبادت کے لیے فراغت، دل جمعی اور یکسوئی پیدا نہیں ہونے دیتے، اور یہ موانع بھی تعداد میں 4 ہیں۔
اول رزق، کیونکہ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور بندے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے رزق اور غذا ضروری ہے۔ اگر تو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا اور مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی تو تیری غذا اور رزق کہاں سے مہیا ہوگا؟ دوسرا عارضہ وہ خطرات و خیالات ہیں جو بندے کے دماغ میں ہر اس چیز کے متعلق پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے یا جس چیز کی امید کرتا ہے، جسے پسند یا ناپسند تصور کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا خرابی، کیونکہ امور دنیا کے نتائج پوشیدہ ہیں، تو بندہ انہی خیالات میں کھو جاتا ہے اور بسا اوقات پراگندہ خیالی کے باعث ہلاکت و تباہی میں جا پڑتا ہے۔ یکسوئی سے عبادت کرنے میں تیسرا عارضہ یہ ہے کہ بندہ جب خلوص قلب سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب و تکالیف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، خصوصاً جب کہ بندہ خلق سے علیحدگی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ان مصائب و مشکلات کو برداشت کرتے وقت کس قدر غصہ پینا پڑتا ہے اور کیسی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور کتنے حزن و ملال میں گھلنا پڑتا ہے اور کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں آتی ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں چوتھا عارضہ قضائے خداوندی ہے جو مختلف نوعیتوں میں بندے پر وارد ہوتی ہیں، یعنی کبھی آرام کبھی تکلیف، اور بندے کا نفس طبعاً شرارت و فتنے کی طرف مائل ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے، تو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ان چار مندرجہ بالا عوارض کی گھاٹی بھی عبور کرنا پڑتی ہے۔ یہ عوارض اربعہ چار چیزوں کے ذریعے رفع ہو سکتے ہیں۔ پہلا، رزق کے معاملے میں خدا تعالی پر توکل کرے۔ دوسرا، خیالات و تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملے کو رب کے حوالے کرے۔ تیسرا، تکالیف و مصائب پیش آنے پر صبر کرے، اور چوتھا، قضائے الہی پر راضی رہے۔ جب بندہ اللہ تعالی کے اذن، اس کی تائید اور نصرت سے ان عوارض اربعہ کو قطع کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے اندر نظر کرنے سے محسوس کرتا ہے کہ میرا نفس نیک کام کرنے میں بے حس، بے رغبت اور بہت سست ہے۔ نیک کام کرنے کی اس میں کبھی سچی چاہت نہیں پیدا ہوتی اور نیکیوں کی طرف جس طرح راغب ہونا چاہیے راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا زیادہ تر رجحان غفلت، نیکیوں سے نفرت، آرام طلبی، لغو، بیہودہ اور جاہلانہ باتوں کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو نفس کو ان خرابیوں سے روکے، اور ایسی شے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے امور خیر کی طرف راغب کرے اور عبادت کی محبت اور شوق عبادت اس میں پیدا کرے۔ تو خرابیوں سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی دو چیزیں خوف و رجا ہیں۔ رجا تو یہ ہے کہ بندہ طاعت و عبادت کے صلے میں بہت بڑے ثواب کی امید رکھے اور اللہ تعالی نے جو جنت کی عمدہ نعمتیں عطا کرنے کے اس سے وعدے کیے ہیں ان پر اعتماد اور یقین کرے، تو اجر عظیم کی امید اور جنت میں عمدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا یقین بندہ کے لیے نیک کام کرنے کا باعث و ذریعہ بنتا ہے، طاعات کی ترغیب دیتا ہے اور دل میں اعمال صالحہ کی تحریک پیدا کرتا ہے اور عبادت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ انسان ہر وقت رب تعالی کے دردناک عذابوں سے ڈرتا ہے اور ان سزاؤں اور عذابوں کا تصور ذہن میں رکھے جو نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ ایسا خوف جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو بندہ اس خوف کے باعث گناہوں سے باز رہتا ہے اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ خوف و رجا بندے کو عبادت پر ابھارتے ہیں، اس لیے اس گھاٹی کا نام عقبۃ البواعث رکھا گیا ہے۔
جب بندہ خوف و رجا کی مندرجہ بالا گھاٹی اللہ تعالی کے فضل اور اس کی امداد و اعانت سے عبور کر لیتا ہے اور اصل مقصود یعنی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اب اسے یکسوئی اور دل جمعی سے عبادت کرنے میں کوئی چیز مانع اور عارض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف پاتا ہے اور ایسے جذبات محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف ترغیب اور طاعت و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب اسے عبادت کرتے وقت نشاط و سرور اور لذت و راحت حاصل ہوتی ہے اور عبادت پر دوام نصیب ہوتا ہے، مگر یکایک دوران عبادت دو اور بڑی آفتیں سر نکالتی ہیں، ایک ریا، دوسری عجب، یعنی اپنے متعلق نیک اور پارسا ہونے کا خیال۔ چنانچہ کبھی تو اپنی عبادت کو اس طرح خراب اور تباہ کرتا ہے کہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ خیال کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اب اسے یہ گھاٹی عبور کرنی پڑتی ہے اور اسے عقبۃ القوادح کہتے ہیں۔ چنانچہ عبادت میں اخلاص اور رب تعالی کے گوناگوں احسانات کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ اس مشکل گھاٹی کو بھی خدا کے فضل و کرم، اس کے اذن اور اس کی رحمت سے پوری احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے، تاکہ اس کی نیکیاں ریا و عجب جیسی آفتوں سے سالم و محفوظ رہ سکیں۔ جب ان مندرجہ بالا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے تو اب کما حقہ عبادت بجا لانے کے قابل ہوتا ہے، اور اب اس کی بندگی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے حالات زندگی پر نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو رب تعالی کے بے شمار احسانات، بے شمار عطاؤں اور قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا پاتا ہے، مثلاً عبادت اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کی توفیق، مضرت رساں چیزوں سے حفاظت، دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات اور نعمتوں کو یاد کر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں میں ان کے شکر سے غافل نہ ہو جاؤں اور کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور کفران نعمت کے باعث کہیں اس کے مخلص خدام کے بلند رتبے سے گر نہ جاؤں، اور ناشکری کرنے سے یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن نہ جائیں اور میں اللہ تعالی کی نظر کرم اور اس کے الطاف کریمانہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے حمد و شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کثرت ذکر و فکر کے ذریعے اس عقبۃ الحمد و شکر کو عبور کرتا ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقصود کے قریب اور اپنے مطلوب کو سامنے پاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسافت طے کرنے سے بندہ اللہ تعالی کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کے گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے خدا کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے مناجات کرنے والوں کی مجلس میں جگہ پا لیتا ہے، اور اس کی طرف سے خاص انعامات و اکرامات سے مشرف ہوتا ہے۔ تو بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی عمر کے بقیہ ایام روحانی راحت و سرور میں بسر کرتا ہے۔ یہاں تو ظاہری جسم کے اعتبار سے آرام پاتا ہے اور آخرت میں روحانی اعتبار سے۔ ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے کا منتظر رہتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، موت کا مشتاق رہتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہونے کا خواہش مند رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پاک روح کو مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔
وہاں یہ مومن اپنی ضعیف و حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا ملک پاتا ہے، اور فضل و کرم کرنے والا مہربان رب اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جن کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں، اور صفت کرنے والے جن کی صفت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ ہمیشہ نئی نئی اور اعلیٰ اعلیٰ اور عمدہ عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ تو ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور کتنی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار ہزار مبارک، کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم بھی دربار ایزدی میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم اللہ فرمائے، اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور رب تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم دربار خداوندی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے، سرسری علم اور وقتی آرزو کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل میں استقامت دے۔ وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور ہمارے حضور دونوں جہان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد صلاۃ و سلام نازل ہو، اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل پر بھی اللہ تعالی انہیں زیادہ سے زیادہ شرف و عزت عطا فرمائے۔ یہ ہے اس کتاب کی ترتیب جو میرے مولا نے عبادت کے سلسلے میں مجھے الہام فرمائی۔ اے عزیز از جان، اب تو اللہ تعالی کی توفیق سے یہ جان کہ کل 7 گھاٹیاں بنتی ہیں، پہلی علم کی، دوسری توبہ کی، تیسری عوائق و موانع کی، چوتھے عوارض کی، پانچویں بواعث یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی، چھٹی قوادح یعنی ان چیزوں کی جو عبادت میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اور ساتویں حمد و شکر کی۔ اس کتاب منہاج العابدین میں انہی 7 عقبات کا ذکر ہے۔ اب ہم ہر ایک کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ الفاظ تو مختصر ہوں مگر تمام ضروری نقطے بیان بھی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک کی شرح علیحدہ علیحدہ باب میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق کا دینے والا ہے، اور اس کے کرم سے ہی بیان و عمل میں درستی برقرار رہ سکتی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان کے مقصد زندگی کی مزید تشریح اپنی مشہور کتاب جواہر القرآن یعنی قرآن کے قیمتی جواہرات کے آغاز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے کل 10 مقاصد ہیں، جن میں قرآن کا پہلا اور اہم ترین مقصد اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے، اور قرآن کے باقی تمام مقاصد اس اہم ترین مقصد کے ماتحت ہیں اور اس کے حصول میں معاون و مددگار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر القرآن کے آغاز میں فرماتے ہیں، قرآن ایک لامحدود سمندر کی طرح ہے جس میں مختلف طرح کے جواہرات اور قیمتی اشیاء پوشیدہ ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ ترجمہ، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے تاکہ وہ قرآن کے گہرے مطلبوں کو سمجھ سکیں، یا کیا یہ معاملہ ہے کہ ان کے دلوں پر قفل یعنی تالا لگا ہوا ہے؟ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس سے ہر کتاب کا آغاز ہونا چاہیے، اور اللہ کی بے حد رحمت ہو اس کے تمام پیغمبروں پر۔ یہ وہ دعا ہے جس سے ہر کتاب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
میں تم کو تمہارے خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنا لیا ہے اور جو اس کے کچھ ظاہری مطلب کو لے لیتے ہیں۔ تم کب تک اس لامحدود سمندر کے ساحل پر غفلت سے بے مقصد چلتے رہو گے؟ تم کب تک اپنی آنکھوں کو بند رکھو گے ان عجائب و غرائب اور رموز و اسرار سے جو قرآن کے معنوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارا یہ فرض نہیں تھا کہ قرآن کے مطالب کے لامحدود سمندر کے بیچ میں سفر کرتے تاکہ اس کے معارف یعنی اسرار و رموز کو جانتے، اور اس کے جزیروں میں سفر کرتے تاکہ ان کی بہترین اشیاء کو جمع کرتے، اور اس کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ لگاتے تاکہ تم اس کی تہ سے قیمتی جواہرات نکال کر لاتے جس سے تم غنی و مالا مال ہو جاتے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ تم اس کے قیمتی موتی اور جواہرات سے محروم ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم اس بات پر بضد ہو کہ تم قرآن کے لامحدود سمندر کے ساحل کو صرف دیکھو گے اور صرف اس کے ظاہری مطالب پر کفایت کرو گے؟ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے جس سے قدیم اور جدید علوم نکلتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے دریا اور نہریں سمندر سے جڑے ہوئے ہیں؟ تم ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہوں نے قرآن کی وسیع و عمیق سمندر کے طول و عرض میں اور گہرائیوں میں سفر کیا اور اس سے قیمتی معارف حاصل کر کے اللہ کی قرب اور معرفت سے مالا مال ہو گئے؟ تم یہ بات جان لو کہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے فرض کو پورا کرتے ہوئے اور تمہاری اللہ کے حضور نیک دعاؤں کی امید پر میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس امر کی جانب کہ خدا کے محبوب اور مقرب بندوں نے کس طرح قرآن کے اس بحر بے کراں میں سفر کیا، اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا اور اس میں تیراکی کی۔ قرآن کے اغراض و مقاصد اور اس کے قیمتی علوم 6 طرح کے ہیں۔ قرآن کا راز، اس کا اصل پیغام اور اس کا پہلا اور آخری مقصد لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف بلانا ہے، جو کہ سب سے زیادہ طاقتور، اس دنیا اور آخرت کا مالک، اوپر موجود آسمانوں کا خالق اور نیچے موجود زمین کی تہوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی صورتیں اور اس کی آیات 6 اقسام کی ہیں، جن میں 3 اہم ترین قسمیں ہیں اور یہ اہم ترین اصولوں پر مشتمل ہیں، اور باقی 3 قسمیں پہلی 3 قسموں کے بعد آتی ہیں اور پہلی 3 قسموں کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کی تکمیل کرتی ہیں۔ قرآنی آیات کی پہلی اہم ترین 3 قسموں میں پہلی قسم کی آیات اللہ کو پہچاننے کے بارے میں ہیں اور اللہ جس کی طرف انسانیت کو بلایا گیا ہے۔ دوسری قسم کی آیات صراط مستقیم یعنی ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کے بارے میں ہیں، جن میں استقامت کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآنی آیات کی تیسری اہم ترین قسم انسان کی اس حالت اور کیفیت کی تشریح کرتی ہے جو اسے اللہ تک پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی سعادت ابدی حاصل ہونے کے بعد کی حالت، جس میں انسان کو حقیقی اور نہ ختم ہونے والی کامیابی اور دائمی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کی آخری 3 قسمیں قرآن کی پہلی اہم ترین 3 قسموں کی تکمیل کرتی ہیں اور ان کی افادیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان آخری 3 قسموں کی آیات میں پہلی قسم کی آیات ان لوگوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف لے جانے والی آواز پر لبیک کہا۔ مزید برآں یہ آیات اللہ تعالی کی اپنے ایسے بندوں پر لطف و عنایت و مہربانی کی تشریح کرتی ہیں جس کا مقصد اور راز یہ ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کے حصول کی ترغیب دی جا سکے۔
مزید برآں یہی آیات ان لوگوں کی حالت کی بھی تشریح کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف لے جانے والی آواز کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب و سزا کے مستحق ہوئے، جس کا مقصد اللہ کا خوف پیدا کرنا اور غلط رویے سے بچنے کی ترغیب دینا ہے۔ قرآنی آیات کی آخری 3 قسموں کی دوسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو ان لوگوں کی حالت کی تشریح پیش کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور یہ آیات ان کی ذلت اور جہالت کو سامنے لاتی ہیں جو کہ ناحق جھگڑنے اور سچائی کے خلاف بحث کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ ان سب کا مقصد اور راز یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو سامنے لایا جائے اور اس کے خلاف کراہت اور مخالفت پیدا کی جائے اور سچائی کی تصدیق کی جائے۔ قرآنی آیات کی آخری 3 قسموں کی تیسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو کہ اللہ کی معرفت، پہچان اور قرب والے راستے کے مراحل بیان کرتی ہیں اور انسان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ روحانی سفر طے کیا جائے اور اس سفر کی تیاری میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ قرآن کے 6 مقاصد کی مفصل تشریح۔ پہلی قسم کی قرآنی آیات اس ذات واحد یعنی اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں جس کی طرف انسانوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ آیات علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کے علم کی تشریح کرتی ہیں۔ اس عظیم علم میں اللہ کی ذات کا علم، اس کی صفات کا علم اور اس کے افعال کا علم شامل ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم معرفت برابر نہیں ہیں۔ ان میں اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کے بعد اہم ترین علم اللہ کی صفات کا علم ہے اور اس کے بعد اللہ کے کاموں یعنی افعال کا علم ہے۔ علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کا اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے جو کہ بہت مشکلوں سے ملتا ہے، اور اس علم کی نایابی کی وجہ سے اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اگرچہ ان کو دوسرے متعلقہ علوم جو اس علم ذات خداوندی سے درجے میں کم ہیں ان میں بہت زیادہ حصہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات کا علم بہت خاص علم ہے جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، انسان کی عقل کے لیے بہت حیران کن ہے اور انسان کے احاطہ عقل اور بحث سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس علم کی طرف صرف اشارتاً بات کی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی تقدیس و تحمید کی زبان میں بات کی ہے، مثلا لیس کمثلہ شیء یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اور سورہ اخلاص اور اللہ کی بزرگی اور کبریائی کا تذکرہ، مثلا سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض یعنی پاک و بالا تر ہے وہ ذات اس سے جو مشرکین کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ جہاں تک اللہ کی صفات کے علم کا تعلق ہے، وہ علم اللہ کی ذات کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنی آیات بہت ہیں جو اللہ کے علم، قوت، زندگی، کلام، حکمت، سماعت، بصارت وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ جہاں تک اللہ کے افعال یعنی کاموں کا علم کا تعلق ہے، وہ علم ذات خداوندی اور علم صفات خداوندی کے مقابلے میں ایک سمندر کی طرح ہے جس کا ساحل بہت بڑا ہے، جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی سوائے اللہ تعالی کی ذات کے اور اس کے افعال کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ صرف اس کے افعال کا وجود ہے، لیکن قرآن موجودات کا بیان کرتا ہے جو کہ ظاہری دنیا میں ہیں، مثلا آسمان، ستارے، زمین، درخت، جانور، سمندر، پودے، بادلوں کے ذریعے میٹھے پانی کا اتارنا اور وہ تمام ذرائع جن سے نباتات اور دوسری موجودات کو زندگی ملتی ہے۔
یہ سب وہ افعال خداوندی ہیں جو کہ ظاہری حواس سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ عظیم افعال جو کہ سب سے زیادہ عجیب و غریب ہیں، جو سب سے زیادہ واضح طور پر اپنے خالق کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا ادراک انسان اپنے ظاہری حواس سے نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے جسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ اس میں فرشتے، جسمانی وجود نہ رکھنے والی چیزیں مثلا روح جو کہ انسانی وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اور روح وہ چیز ہے جو کہ تمام ظاہری اور پوشیدہ دنیاؤں کا خلاصہ ہے، جو کہ مادی وجود رکھنے والی دنیا اور حواس ظاہری کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ افعال خداوندی جو کہ انسان کے ظاہری حواس کے فہم اور ادراک سے باہر ہیں، ان میں وہ زمینی فرشتے شامل ہیں جن کے ذمے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ انسان کے ظاہری حواس کے ادراک سے باہر وہ شیاطین بھی ہیں جن کو انسانیت پر قدرت اور طاقت دی گئی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انسان کے ظاہری حواس کے فہم و ادراک سے باہر آسمانی فرشتے بھی ہیں، جن میں سب سے بڑے فرشتے شامل ہیں جو کہ اللہ کے حضور حاضر ہیں، جو انسانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے